إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری مخلوق کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض. تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے تھامنے کی، ان کو پالنے کی، ان کی ضرورتوں کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام چیزوں کی، آسمان و زمین کی چابیاں ہمارے پاس ہیں. جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہ تصرف کر سکتا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے. خزانے کی چابیاں جس کے پاس ہوگی وہ خزانے کے اندر مال کو نکال سکتا ہے، مال کو واپس رکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ ساتوں زمین و ساتوں آسمان، جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں. بلکہ یہ جو میں نے بات کو شروع کیا ہے اس لیے کہ ہم کو روزانہ یہ بولنا پڑے گا کہ ہم سب کا پالنے والا کون ہے. بولو کون ہے بھائی؟ اللہ. ہماری بہترین آنکھ کو بنانے والا کون ہے؟ اور اس بہترین آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ دن بھر میں ہزاروں فوٹو وہ آنکھ اتارتی ہے، تھکتی نہیں. اس کو یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ یہ آنکھ ہزاروں رنگ کو پہچاننے کی طاقت رکھتی ہے. وہ ہزاروں رنگ کے پہچاننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ. کانوں کے اندر سننے کی طاقت، زبان، جس طرح جسم کے اندر بہت سارے گوشت کے ٹکڑے ہیں، ایسے ہی زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ. اور ہاتھ بھی ہیں، اس میں بھی طاقت ہے، لیکن ہاتھ کے ذریعے سے نہیں چل سکتے، پیر کے ذریعے سے چلتے ہیں. پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ وہ اللہ نے. بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاؤں لے کر آتا ہے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی اور چلنے کی طاقت نہیں دیتے، وہاں تک وہ چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ اگر کچھ سمجھے تو اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتا. وہ ابتدا میں ماں باپ کو اور چچا کو اور نانا کو اور دادا کو اور خالہ کو اور پھوپھی کو پہچان نہیں سکتا. وہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں، اس کو اعضاء کا استعمال دیتے ہیں، اس کے اعضاء میں قدرت دیتے ہیں. پیدا ہوتا ہے تو آنت بھی لے کر آتا ہے اور میدا بھی لے کر آتا ہے،
لیکن بچپن کا معدہ وہ دودھ کے علاوہ کوئی بھاری چیز کو، وہ کوئی غذا کو قبول نہیں کر سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، وہ روٹی نہیں کھا سکتا، وہ کھچڑی نہیں کھا سکتا، وہ گوشت نہیں کھا سکتا۔ لہذا ابتدا کے اعتبار سے وہ سارے اعضاء ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت صرف دودھ کی طاقت رکھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں پھر اسی معدے کے اندر، پھر اسی آنتوں کے اندر، پھر اسی رگوں کے اندر، پھر وہ گوشت کے اور خون کے چلنے کی اور گوشت کے ہضم کرنے کی اور بھاری خوراک کے کھانے کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ پھر ہمیں سانسیں دینے والا کون، آسمان کا بنانے والا کون، زمین کا بنانے والا کون، سورج کو بنانے والا اور اس کو چمکانے والا اور اس کو نکالنے والا، اس کو غروب کرنے والا، چاند کو روشنی دینے والا، چاند کو چھوٹا اور بڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ یہ روزانہ ہمیں بولنا پڑے گا، یہ یقین کی مایا اور یہ یقین کو بٹھانا پڑے گا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اللہ بولنا بند کر دیا، اللہ سے ہوتا ہے یہ بولنا بند کر دیا، اللہ کرتے ہیں وہ بولنا بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی چلتی ہے یہ بولنا بند کر دیا۔ یہ دلوں کا یقین بگڑ گیا۔ دوا سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، منصب سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے، یہ سب دلوں میں بیٹھ گیا۔ دنیا کرتی اور دنیا میں ہوتا دکھا، اللہ کو ہم نے بھلا دیا، جس کی بنیاد پر اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو ہم نے برتنا اور سنبھالنا اور تھامنا اور اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ کے نواہی سے رکنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم بے نمازی کیوں ہو گئے؟ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ ہم نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجنا بند کیوں کر دیے؟ کس کو یاد ہے کہ ایک بیٹھک میں بیٹھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی ہو؟ کب یاد ہے کس کو؟ نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اپنے نبی کی یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ جنت یاد ہے، نہ جہنم یاد ہے، نہ کامیابی کا طریقہ معلوم ہے، نہ ناکامی کے طریقے سے آگاہ ہیں، نہ جہنم سے ڈرتے ہیں، نہ جنت کا شوق ہے، کچھ نہیں۔ ایک بے دریغ ایسی زندگی جیسا کہ ہم تو کسی مالک کے بندے ہی نہیں ہیں اور ہم تو جیسے کسی نبی کے امتی ہی نہیں ہیں، ایسے آزاد ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی ہے ایسا نوکر جو مالک کے وہاں پر جائے اور کچھ کام نہ کرے اور کاموں کو بھول جائے اور کاموں کو سرے سے کرے ہی نہیں اور پھر شام کو اور مہینے پورا ہونے کے بعد کہے کہ مالک مجھے معاف کرنا، میں نے کچھ کام نہیں کیا تو معاف کرنا؟ تو مالک بھی کہے گا ارے معافی کیسی، تو اگر رول والتا، تو اگر کپڑے گھڑی کرتا، تو صفائی کرتا، تو پوتا مارتا، تو جھاڑو مارتا، تو میرے گھر کی سبزی لاتا، میرے بچوں کو اسکول لے جاتا اور ان کاموں کے درمیان کچھ کمی بیشی تو کر لیتا تو معافی مانگتا، تو بات سمجھ میں آتی کہ مالک کام اچھی طرح نہیں کیا اس لیے معاف کر دو، تو نے تو سرے سے کام ہی نہیں کیا تو کائے کی تو معافی مانگتا ہے؟ کام کیے بغیر کائے کی معافی؟ تجھے رکھا تھا ہی کام کے لیے اور بغیر کام کیے کہتا کہ معاف کرنا، میں نے کام ہی نہیں کیا۔ نمازوں کے طریقے کو، نمازوں کو چھوڑ کر، آقا کے طریقے کو چھوڑ کر اور گھروں کے اندر اسلامی تعلیم کو بالکل یکسر بند کر دیا ہے۔ ہم میں سے کسی کے گھروں میں اسلامی کتابیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت النبی اور اسلامی لٹریچر اور دینی کتابیں ہیں ہمارے گھر میں؟ فون میں کتنے گھنٹے ہم دیکھتے ہیں، کیوں قرآن نہیں دیکھ سکتے؟ قبر میں فون کے بارے میں پوچھا جائے گا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فون کے بارے میں پوچھنے والے ہیں۔ اللہ نے اگر اولاد دی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے،
یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، عامتاً جہاں پر بھی واقعہ بنتا ہے اور آئے دن کانوں میں بات پہنچتی ہے اور آئے دن اس طرح کے واقعات کانوں سے ٹکراتے ہیں، وہ کسی ایک دن کا مرحلہ اور ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، وہ اچانک اور سڈنلی نہیں ہوتا۔ روزانہ گھروں کے اندر ایمان کے جنازے، سنتوں کے جنازے اور دین کے مذاکرے نہ ہونے اور اللہ کے قادر مطلق کے نہ ہونے کے تذکرے ہمارے وہاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، وہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ خالق کل ہیں، اللہ مالک کل ہیں، ایسا کوئی تذکرہ ہی گھر میں نہیں ہے۔ صرف دنیا بولی جاتی ہے، صرف دنیا کا فیشن بولا جاتا ہے، بلکہ ایک دیوانگی ہے مالوں کے کمانے کی، ایک دیوانگی ہے پیسوں کے کمانے کی، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ دنیا کی ایسی لالچ دل پر بیٹھ گئی، دنیا ایسی دل پر چھا گئی کہ جتنی دنیا ملتی جا رہی ہے وہ کم لگ رہی ہے۔ ہم کوئی بہت مالدار کی بستی میں ابھی جمع نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے بنگلے کے اندر، ہم بنگلے والی بستی میں جمع نہیں ہم لوگ، لیکن ہر گھر میں ہر ایک کے پاس 10-15 جوڑی کپڑے، 10-15 جوڑی اس کے چشمے، 10-15 جوڑی اس کی برتنے کی چیزیں اور بسترے اور برتن اور واپرنے کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں بھری ہوئی، یہ سارا سب کے گھر کے اندر ہے۔ اور اتنا ہونے کے باوجود بھی عورتیں بھی اور مرد بھی بس دنیا کی کم ہونے کا ان کو احساس ہے۔ جس کے گھر میں صوفہ نہیں ہے تو صوفے کی کمی محسوس کرتا ہے، صوفہ آ گیا تو اب ڈائننگ ٹیبل کی کمی اس کو لگتی ہے، ڈائننگ ٹیبل آ گیا تو اب اس کو اور کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں اور مادی چیزوں کے پیچھے پڑ کر وہ دنیا کے جتنا کماتا جا رہا ہے وہ دنیا اس کو کم لگتی جا رہی، اور اسی بنیاد پر مرد تو مرد، عورتیں بھی کمانے میں لگ گئی۔ کہ ایک آدمی کما رہا ہے، کمائی کم پڑ رہی ہے تو جوان لڑکی کو بھی کمانے بھیج دیا جا رہا ہے، بغیر برقعے کے بھیجا جا رہا ہے، بغیر پردے کے بھیجا جا رہا ہے، محرم کے بغیر بھیجا جا رہا ہے۔ ارے 7-8 گھنٹے ارے جوان بچی کو نوکری پر، جاب پر، کام پر بھیج دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو، میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ایمان کا مذاکرہ کہ وہ اللہ ہمارا مالک ہے اور وہ اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، وہ کسی کو بیجا کسی معاملے میں نہیں پکڑتے، ان کا دنیا داروں جیسا معاملہ نہیں۔ وہ تو رحمان و رحیم ہیں، وہ تو ملک قدوس ہیں، وہ سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہیں، وہ عزیز ہیں، جبار ہیں، متکبر ہیں، وہ خالق ہیں، مالک ہیں۔ وہ جس اللہ نے سورج اور چاند کو الگ الگ بنایا، ان کے کام بتائے۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کے اوقات کے لیے چاند کا چھوٹا بڑا ہونا، اور چاند سے ہمارا اسلامی کیلنڈر چلتا ہے، اسلامی تاریخ ہماری چاند سے چلتی ہے۔ تو جس اللہ نے ارے ہزاروں ستارے آسمان پر ہیں، ایک سورج ہی چمکنے والا، ایک چاندی گلی چھوٹا بڑا ہونے والا، اس کے علاوہ سارے باریک نظر آتے ہیں، تو وہ میرے اللہ نے کیا۔ وہ چاہتا تو دسیوں کو سورج جیسی روشنی دے دیتا، وہ چاہتا تو دسیوں کو چاند جیسی خوبصورتی دے کر دکھتا کر دیتا، دو دکھائی دیتے ہیں، بقیہ سارے باریک، بقیہ سارے چھوٹے۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہواؤں کو چلایا، بارش کو برسایا، سردی گرمی کو عطا فرمایا، جس اللہ نے مردوں کو عورتوں کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس اللہ نے مرد کو اور عورت کو الگ الگ سسٹم کے ساتھ، الگ الگ احکام کے ساتھ اور الگ الگ صنف کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہ مردوں کے لیے احکام الگ ہیں، عورتوں کے لیے احکام الگ ہیں، مرد کی ساخت اور باڈی اور اس کا فگر الگ طریقے سے ہے، عورت کی باڈی اور عورت کا فگر الگ طریقے سے ہے۔ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے عورت کے مقابلے میں، عورت کو اللہ پاک نے کمزور بنایا ہے، عورت کے دل میں رحم اور نرمی زیادہ ہوتی ہے، عورت جلدی رو دیا کرتی ہے۔ اس طرح عورتوں کے صفات ہیں، مرد جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لہذا اس کو باہر کا کام دیا کہ محنت مشقت کر کے وہ روزی روٹی کما کر گھر میں لاوے۔ عورت کے لیے اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے کہ امور خانہ داری کو انجام دے، گھر کا ماحول بناوے، اولاد کی تربیت کرے، گھر کے دینی ماحول کو کریٹ کرے۔ مرد بھی کمانے چلے جائے، عورت بھی کمانے چلے جائے، یہ ایک آواز لگائی گئی، پہلے ایک آواز لگائی گئی، کیونکہ اسلام نے، قرآن نے یوں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر چپکی رہیں، گھروں کے اندر بیٹھی رہیں۔ ابھی بتا دیتا ہوں، اس کا یہ معنی نہیں کہ عورت باہر نکل ہی نہیں سکتی، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر نکلے گی تو کس طرح نکلے گی وہ بھی قرآن نے بتایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر بغیر برقعے بغیر پردے بے حیا بے شرم ہو کر نہ نکلے۔ اور پھر بتایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو گھر میں قائم کرے تاکہ اس کی گود میں پلنے والے بچے نمازی بنے بالغ ہونے سے پہلے۔ ایک آواز لگائی گئی، ارے عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے، ارے عورتوں کو برقعے کے اندر ڈھانک کر ان کے حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے، ارے عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے، ارے ان پر زیادتی کی گئی ہے، ارے عورتیں بھی مرد کی طرح شانہ بشانہ دوش بدوش چلے گی، وہ بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی سب کام کر سکتی ہے۔ ارے اس طرح نہیں ہے۔ جن ممالک میں یہ آوازیں لگائی گئی وہاں پر جا کر بھی پوچھو کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آنے کے بعد بھی گھر میں کھانا تو عورت ہی پکا رہی ہے، عام متن جھاڑو بھی وہی لگا رہی ہے، بچے کی ٹٹی بھی وہی صاف کر رہی ہے، بچہ بھی وہی جن رہی ہے، بچے کو وہی گود میں لے کے فیڈنگ اور دودھ بھی وہی پلا رہی ہے۔ تو تم نے آزاد کر کے ڈبل غلام بنایا، اس کو ڈبل کام لگا دیا کہ باہر تو کما کے بھی لا اور پھر گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں کشش رکھی ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں عورتوں کے سارے پروگرام سارے کاموں کو الگ بتایا ہے کہ دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ ہی رہنے چاہیے۔ اور کوئی مذہب میں، کوئی دھرم کے اندر، کسی بھی دین کے اندر اور کسی بھی ادیان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مرد عورت بغیر شادی کیے رہ سکتے ہیں۔ رہ رہے ہیں اور غلط طریقہ رائج کر دیا گیا ہے اور زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، وہ بات الگ ہے۔ کوئی ایک مذہب ایسا بتا دو کہ جس کے اندر یوں کہا گیا ہو، اس کے سنت پروشوں نے، مہا پروشوں نے، پادری نے، پوپ نے یا کسی سادھو سنت نے یہ کہا ہو کہ ہاں بغیر شادی، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اور بغیر کیا کہتے ہیں کہ ویڈنگ کے وہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ان کے بچے ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں ایسی اجازت نہیں۔ وہ تو عورتوں کو آزاد کر کے
کر کر کے، ان کو نوکریوں پر لگا لگا کر کے، ان کو باہر آزادانہ چھوڑ چھوڑ کر کے، اور مردوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کے ایسا ماحول بنا دیا، ایسا گندا ماحول بنا دیا کہ پھر اس زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا، ننگے پن اور عریانیت کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ میں ذرا تم کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں۔ جب انسان بہت ترقی یافتہ نہیں تھا اور کپڑے اس کے پاس اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، تو پہلے، بہت پہلے کی تم بات کرو، چمڑے پہن لیا کرتے تھے، بالوں کے لباس بنا لیا کرتے تھے، یا اور کوئی یوں سمجھو کہ پتوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانکا کرتے تھے، تو وہ ان ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے نہیں لوگ کہلاتے تھے۔ پھر کہا کہ انسان نے ترقی کی، پھر اس نے کپڑا بنایا، اس نے سوت کاتا، اس نے کپاس کو اگایا، اور اس نے آرٹیفیشل بھی پھر روئی بنائی، اور پھر انسانوں کو کپڑے دیے۔ اب واپس سے تم عورتوں کے، مردوں کے کپڑوں کو اتار کر واپس تم جہالت والا کام کرنا چاہتے ہو۔ اب تمہارا ایجوکیشن، اب تمہاری ترقی، اب تمہاری پڑھائی اور تمہاری ترقی کدھر چلی گئی؟ ایسا عوام کو، ایسا عورتوں کو اور ایسا پوری دنیا کو ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، ان کے کپڑوں کو چھینا جا رہا ہے، اور جب سماج اور معاشرہ ایسا ہوتا جا رہا ہے تو ایک اللہ کے بندے اور بندی کو اور ایک نبی کے غلام اور نبی کی امتی کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے کوئی دین ہے، میرے لیے کوئی مذہب ہے، میرے لیے جینے کا طریقہ اس اللہ نے بھیجا جو اللہ رحمان و رحیم ہے، اور جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، اور جو آخرت میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، لہذا وہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس نے بھلے اور برے کی تمیز بتائی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں مادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے، اور نبی کے ذریعے سے کیا اچھا کیا برا، قرآن کریم کے ذریعے سے کیا اچھا کیا برا سب بتایا، کیا نمک ہے کیا شکر ہے وہ سمجھایا، شکر ڈالنے سے کیا ہوگا، نمک ڈالنے سے کیا ہوگا بچے کو بھی معلوم ہے، تو برائی کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کے احکام کے توڑنے سے کیا ہوگا، بے پردہ پھرنے سے کیا ہوگا، اور بے حیائی سے کیا ہوگا، اور عورتیں بھی نوکریوں پر چلی جائیں گی تو کیا ہوگا، اور سارے پڑھ لکھ کر صرف دنیا ہی کمانے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ارے فیملی سسٹم جو ہے وہ پورا کا پورا بگڑ جائے گا، یہ بچے بگڑ جائیں گے، یہ سماج اور معاشرہ بگڑ جائے گا، یہ کیوں جی رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر یہ دماغی امراض کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیوں جی رہے ہیں، اور سارا سسٹم فیل ہو جائے گا، کیونکہ جس اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو جو کام دیے ہیں وہ کام جب ایک دوسرے میں بگڑ جائیں گے، اور سماج اور معاشرہ اور گھر کا سسٹم جب بگڑ جائے گا تو پھر انسان کو پریشانی ہوگی۔ ارے ساری گاڑی صحیح ہو، صرف چاروں ٹائر میں ہوا نکل جائے تو گاڑی صحیح نہیں چل سکتی۔ صرف انجن آئل نکل جائے تو گاڑی صحیح نہیں چل سکتی، صرف بیرنگ خراب ہو جائے ٹائر کے اندر تو گاڑی صحیح نہیں چل سکتی۔ رات ہے لائٹیں بند ہوگی تو گاڑی کیسے چلائیں گے، اندھیرا ہو گیا۔ علم کی روشنی کے بغیر، دین کے بغیر، سنتوں کے بغیر، قرآن کے بغیر، اللہ کے احکام کے بغیر، اللہ کے فرائض کو توڑ کر کے، ارے جب ہوا نکلنے سے گاڑی کے چلنے میں فرق پڑتا ہے تو ایک دن کی 5 نمازوں کے چھوڑنے سے ہماری فٹنس میں، ہماری باڈی میں، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہمارے سماج پر اور ہماری آخرت پہ فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی کہہ سکتا نہیں فرق پڑے گا، لیکن ایک دیوانے کی طرح جی رہے ہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، جیتے رہو، سب معاف سب معاف۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ نبی آخر الزمان سفر میں، حضر میں، جنگ میں، عام حالات میں
پریشانیوں میں، بھوک میں، خوشی میں، غمی میں، نبی آخر الزمان امام الرسل فخر الرسل وہ برابر نمازوں کا اہتمام کریں. چاند کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھیں، سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز پڑھیں، عید آ جائے تو نماز پڑھیں، عید الاضحیٰ آ جائے تو نماز پڑھیں. اور مسلمان ایک دن کی 5 نماز بھی نہ پڑھے اور پھر اپنے دل میں یوں سوچے کوئی نہیں فرق پڑتا، کچھ نہیں ہوگا. ارے کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کیوں کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ جس اللہ نے بھیجا ہے حکم، الا یعلم من خلق، ارے ہم نے تم کو بنایا ہے تو اس اللہ نے نماز کو فرض کیا کہ دن کے تمہارے کو اتنے سجدے، اتنی نمازیں، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے، مالوں کی زکوٰۃ، اور زندگی میں حج، اور سچ بولنا، اور تکلیف نہ دینا، اور ماں باپ کا احترام، اور سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو کر، ایک دوسرے کی بھلائیوں کو چاہ کر، غریبوں کا ساتھ دے کر، محتاجوں کی مدد کر کے، مسکینوں کی مدد کر کے تم کو اس طرح جینا ہے اور دنیا کی زندگی اس طرح جینی ہے. اس سے یکسر ہٹ کر، اس کے وپریت ہو کر، اس کے بالکل خلاف ہو کر زندگی جی کر ہم یوں سوچے کوئی نہیں فرق پڑے گا، میں جھوٹ بولوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں دھوکہ دوں کچھ فرق نہیں پڑے گا، میں چوری کروں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں کسی کو رشوت دوں یا لوں فرق نہیں پڑے گا، اور میں کسی کو ستاؤں اور ظلم کروں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ارے اپنے سے فیصلہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی وہ بات صحیح ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، بہت بڑی غلطی کے ساتھ، بہت بڑی بھول کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کے ساتھ. روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے کو، خالق ہونے کو، روزی وہی دیتے ہیں، روٹی وہی دیتے ہیں، کھانا ہضم وہی کرتے ہیں، جلاتے وہی ہیں، موت وہی دیتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ وہی کریں گے. حشر کے میدان کو اللہ پاک قائم کریں گے، اپنے سامنے سب کو کھڑا کریں گے، پل صراط پر سے سب کو گزرنا پڑے گا، میزان عدل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نیکی اور بدی کے پلڑے کو جھکتا ہوا دیکھنا ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. جس مذہب کو ہم لیے ہوئے ہیں وہ سند کے ساتھ، وہ تاریخ کے ساتھ، اور وہ کتابوں کے ساتھ، اور وہ دلائل کے ساتھ، اور سچائی کے ساتھ، اور ہر قسم کے واقعات کے ساتھ بھرا پڑا ہے کہ یہ کوئی خالی وعدے نہیں ہیں. کہ جس ایمان کو، جس یقین کو ہم لوگ ایک سرسری سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے تو کیا، اور اللہ سے ایمان ہٹا دیا تو کیا. بہت سارے مذہب والے جیتے ہیں، اس میں کیا ہوا، ہم نے کوئی دوسرا مذہب لے لیا. میرے بھائیوں، ہم سچے دین کے پرستار ہیں. ہمارا نبی سچا، ہمارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور سچا کلام. بالکل ابتدا میں قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے، اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے یہ قرآن تم کو گائیڈنس اور ہدایت کرے گا، راستہ بتائے گا. جو اللہ سے ڈرے ہی نہ تو اس کو چاہے پھر وہ جیسا بھی پھرتا پھرے، پھر اس کی لڑکیاں بھی، پھر اس کے لڑکے بھی، پھر اس کا مرد بھی، پھر اس کی عورتیں بھی، اور اس کا محلہ اور معاشرہ بھی، پھر جیسا ہو جائے پھر کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہم تو ایک اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، تو پھر اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے کہ اس نے میرے فائدے کے لیے یہ پورے احکام بھیجے ہیں، اور اس احکام کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے ایسے نبی کو بھیجا جو محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے، وہ مخلوق کا غم رکھنے والا، وہ مخلوق کا درد رکھنے والا، وہ بھوکا رہ کر لوگوں کو کھلانے والا اور لوگوں کو جنت کی راہ بتانے والا نبی ہم کو دیا. اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بھی کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے کیا؟ بہت بڑی غلطی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. اللہ کے احکام کو توڑ کر، مالک کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے نہ آج تک کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کوئی کامیاب ہو سکے گا. بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس دین کو ہم
چھوڑ کر نام کے مسلمان ہو کر جو جی رہے ہیں کہ صبح بھی مسلمان جیسی نہیں، رات بھی مسلمان جیسی نہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ یاد نہیں، عورتیں کھانا پکا رہی ہے تو بسم اللہ یاد نہیں، جھاڑو لگا رہی ہے تو بسم اللہ یاد نہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ یاد نہیں، کپڑا پہن رہے ہیں تو بسم اللہ یاد نہیں، ہاں کسی کو سلام کرنے کا رواج نہیں، اور سلام کے جواب دینے کا رواج نہیں، نبی کی سنتوں پر چلنے کا شوق نہیں، نبی کے طریقے کی دعوت دینے کا شوق نہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس طرح نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو خود بھی زندگی میں لاتا ہے اور وہ نبی کے طریقے کو دوسروں کو بتاتا ہے اور اس میں اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے۔